اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنات بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کوثر اس ماحول میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حکمت خداوندی کے تحت انتقال کر گئے تو کفار نے میرے حضور کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ ابتر کا معنی جس کی اولاد نورینہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جو بے نشان ہو۔ اور ان کا باطل خیال یہ تھا اگر یہ اپنے پیغام کو پھیلا بھی لیتے ہیں تو کتنی دیر تک خود زندہ ہیں، اس کے بعد جب اولاد نہیں ہوگی تو نہ نام ہوگا نہ پیغام ہوگا۔ حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے اور حضور کے بیٹے ہوئے لیکن نبی نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ تو پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے باقی نبیوں سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں۔ میرے امام بولتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ساری مخلوق سے اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہیں اور رسولوں سے آمنہ کا لال محمد عربی افضل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی امتی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریحی نبی آ سکتا ہے۔ اب اس حکمت کے تحت حضور کے تینوں بیٹوں کو بچپن میں وفات دے دی گئی۔ ہمارا یہ گیا گزرا دور ہے، اس کے باوجود جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو پکے دشمن بھی اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں کہ 4 دن صدمہ یہ گزرے اس کے بعد دشمنی کریں گے۔ لیکن وہ کتنے سخت دشمن تھے۔ حضور کے صاحبزادے انتقال کر گئے، حضور کے دل کی ڈارس بندانے کی بجائے دکھوں میں مزید اضافہ کیا اور ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ جب کفار کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تو میرے حضور کا دل رنجیدہ ہوا تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ کوثر کے 14 معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔
ایک معنی اولاد کثیر ہے۔ محبوب یہ بد نصیب لوگ کہتے ہیں تیری اولاد کوئی نہیں، میں خدا کہتا ہوں کہ تیرے جتنی کسی کی اولاد نہیں، جتنی اولاد تیری ہے اتنی کسی کی نہیں۔ اور حضور کے تینوں بیٹے انتقال کر گئے تو میرے حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی ہے۔ اور آگے فرمایا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے، ان شانئک ھو الابتر، تیرا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ تجھے تو اولاد عطا کر دی گئی لیکن جو تیرا دشمن ہے وہ بے نشان ہوگا۔ اب یہ بات کہی تھی عاص بن وائل نے، اور اس کے 4 بیٹے تھے، مرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کسی کو بد دعا دوں تو وہ بد دعائی ہوگی، آپ کسی کو بد دعا دیں تو بد دعائی ہوگی، لیکن اگر اللہ کہے تو پھر تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے تیرا دشمن ابتر ہے اور 4 بیٹے زندہ ہے، مرتا کوئی بھی نہیں، تو علماء فرماتے ہیں 4 بیٹے رہی زندہ ہی تھے لیکن 4 بیٹے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن چکے تھے۔ بیٹے اس کے تھے نعتیں میرے حضور کی پڑھتے تھے، بیٹے اس کے تھے گیت میرے نبی کے گاتے تھے، تو وہ ابتر ہوا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ میرے نبی کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں سید موجود نہ ہوں، یہ حضور کی نسبی اولاد ہے سادات، اور روحانی اور مانوی اولاد، میں آپ باقی ساری امت، یہ بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہے۔ اور عاص بن وائل کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے۔ پچھلے نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی، نبیوں نے عمریں طویل پائی ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی کی 800 سال ہے، کسی نبی کی عمر 1200 سال ہے، لیکن امتیں تھوڑی تھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی، یہ تبلیغ کا دورانیہ عمر اس سے زیادہ ہے، لیکن نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 یا 82 لوگ مسلمان۔ ہمارے نبی کی ساری ظاہری زندگی 63 سال ہے، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا، باقی بچتے ہیں 23 سال۔ 13 سال مکہ المکرمہ کے رستے میں گڑے کھدے، کانٹے بچھے، ناموافق حالات کے جکڑ، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں، میرے نبی نے شہر مکہ چھوڑا، باقی بچتے ہیں 10 سال مدینہ منورہ کے۔ وہ بھی تاریخ کا قاری جانتا ہے، پہلے جنگ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے، جنگوں میں الجھائے گئے، لیکن اس کے باوجود جو میرے نبی نے تبلیغ کی اور حضور کی تبلیغ مؤثر ہوئی اور گھر گھر جا کے میرے نبی نے پیغام حق پہنچایا، اس کے صلے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے آئے، اور جو لوگ گھروں میں تھے اگر ان کو بھی شامل کریں تو علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 یا 82 لوگ، 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ 6 لاکھ لوگ۔ حفیظ جلندری بولے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضور نے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، بلکہ ایک حدیث سنیں آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ جنت اتنی بڑی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک جب ساری امتیں جنت کے اندر جمع ہوں گی تو فرمایا صفیں بنیں گی 120، کل صفیں جنت کی 120 ہوں گی، اور میرے حضور نے فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں جنت کے اندر جمع ہوں گی تو 40 صفیں بنے گی، اور 80 صفیں صرف حضور کی امت کی ہوں گی۔ بلکہ میرے حضور نے فرمایا میری امت کے اندر اضافہ کرو، اگرچہ کچے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن انبیاء کرام تشریف لائیں گے تو فرمایا کسی نبی کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 5 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کوئی اکیلے ہی آ جائے گا۔ نبیوں نے تبلیغ کی، بے لوث گھر گھر جا کے پیغام حق پہنچایا، لیکن تبلیغ مؤثر نہیں ہوئی، قوم نے قبول نہیں کیا۔
لیکن فرمایا نبی آئیں گے امتیں تھوڑی تھوڑی ہوں گی، لیکن جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ اتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا۔ کثرت امت یہ میرے نبی کا افتخار ہے۔ آج جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے بولی جاتی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، تو ہو سکتا ہے میرے نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ اب جو لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہنا ہے۔ ہر آنے والا اپنا مقدر ساتھ لے کے آتا ہے۔ ہم نے دیکھا اگر اللہ نے خوشحالی دی ہو تو کسی کے 10 بچے تو پھر بھی خوشحال ہے، لیکن اگر اللہ نے خوشحالی نہیں کی تو کسی کا 1 بچہ پھر بھی پریشان ہے۔ تو رزق اللہ کی تقسیم ہے۔ کوثر سے مراد اس امت کی کثرت ہے جو میرے حضور کو عطا کی۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر۔ میرے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا انا فارقکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرق جا رہا۔ یہ فرق لفظ کے ساتھ آپ مانوس ہیں۔ بچے کی نماز جنازہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرق بنا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخرت۔ لیکن عربوں میں پیدل قافلے چلتے، تو جہاں قافلے نے جا کے رکنا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا، تو قافلے کے اندر سے 5-4 جوانوں کو پہلے بھیجتے کہ تم جا کے انتظام کرو، پٹائی بچھاؤ، پانی چھڑکو، صفائی کرو، تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو اس کو انتظام خود نہ کرنا پڑے، اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو چکا ہو۔ تو قافلے سے پہلے جا کے انتظام کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں فرق۔ تو میرے حضور نے فرمایا آنا فارقکم علی الحوض، میں جو تم سے پہلے جا رہا ہوں نا حوض کوثر پہ تمہارا فرق جا رہا۔ اللہ اکبر۔ تاکہ تھکی ہوئی امت جب آئے تو حوض کوثر کے جام پیے، سارے غم ہی بھول جائے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن حوض کوثر کے پانی کی یہ خصوصیت ہے، جس خوش نصیب کو حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی مل گیا، اس کو 50,000 سال کے دن میں دوبارہ پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ وہ حوض میرے حضور کو، اور روایت میں پیالے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر، اور حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یار بیٹھے ہوں گے۔ اگر کسی بد نصیب کے سینے میں ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا، اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ حوض کوثر کا جام وہی پیے گا جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ یہ ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے امت کو تفریق کرنے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے صحابہ کی بات کی اور صحابہ کی آڑ میں یزید کے نعرے بھی مارے، اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کی محبت کا دم بھرا لیکن اصحاب پیغمبر کو برا بھلا کہا، ان کے بارے زبان درازی کی۔ میرے حضور نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے زبان درازی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اسے کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، کہ تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ صحابہ جن پہ رب راضی، رب کا رسول راضی، جو اس امت کا نمک ہیں، جن کے ساتھ رب نے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اگر کوئی ان کے بارے زبان درازی کرتا ہے تو وہ بڑا شریر آدمی ہے۔
اور بڑا شرپسند آدمی ہے، آل بھی حضور کی ہے، اصحاب بھی حضور کے۔ ہم آل کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اصحاب کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ دونوں مشکات نبوت کی کرنیں ہیں۔ آپ کبھی بھی اس فتنے کا حصہ نہ بنیے گا۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اور امام شافعی نے قلم توڑ دیے، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری عظمت کے کیا کہنے، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی وصل ذرا بند کر دو، شور ہی شور ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہو یا صحاب ہو، دونوں کی عظمت کو سلام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ حوض میرے نبی کو دیا گیا جس کے چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یار بیٹھے ہوں گے، تو حوض کوثر کا جام اس کو ملے گا جو صحابہ کا بھی نوکر ہے، اہل بیت کا بھی نوکر ہے۔ اور میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں۔ ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوثر کا ایک معنی میرے حضور کو حق شفاعت دیا گیا، اللہ نے اختیار ہی دے دیا، محبوب چاہو تو حق شفاعت لے لو اور چاہو تو آدھی امت کو بغیر حساب کے بخشتے ہیں اور آدھی کا حساب لیتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لیا ہے۔ آپ جان تو گئے ہوں گے کہ حضور نے حق شفاعت کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ آدھی کیا شفاعت کر کے ساری امت کو بخشواؤں گا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور شفاعت کریں گے تو بگڑی بنے گی۔ آج کی اس مجلس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ سچی بات یہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویکھ کے ٹھردہ سیدھا ہیں، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ آپ جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ حدیث آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ ریاض الجنہ کے ساتھ جو جالیاں ہیں وہاں آج بھی حدیث لکھی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ تو میرے حضور جب شفاعت کا دامن پھیلائیں گے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی رحمت میں پناہ دیں گے۔ مسلم کے لفظ سے میرے حضور نے ایک دن ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی امتی فبقا، امتی امتی کہتے ہوئے ساتھ ہی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد مسل ما یبکیہ وربک عالم، اے جبریل جلدی جا میرے نبی سے پوچھ محبوب کیوں روئے ہو، اور سن تیرا رب جانتا ہے نبی کیوں رویا۔ اچھا جب جانتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ امت کو بتانا تھا کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، اللہ کا سلام اور پیغام دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، پھر رب کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، محبوب پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، قیامت کے دن جیسے تم کہو گے ویسے ہی کر دیں گے۔ والا صوفا یوتی کا ربو کا فتردہ، ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو میں اتنی دیر تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق شفاعت دیا گیا، اور بھی بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے،
لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بیان کروں. راستے کی ناہمواری کی وجہ سے میں آپ تک لیٹ پہنچا اور آپ کو انتظار کی زحمت گوارا کرنا پڑی. اس پر میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں دنیا آخرت کی ہر بلائی ہر خیر اللہ نے اپنے محبوب کی جولی میں ڈالتی. جب اتنا کرم ہوا نا تو پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. پھر جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے کو پڑھ سکتے، ساری رات حضور قیام کرتے حتیٰ تورمت قدمہ، حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی، ساری رات قیام ہوتا. حضرت اماں عائشہ رو کے عرض کرتی ہیں آقا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے صدقے باقیوں کے گناہ معاف کرنے. تو میرے حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اتنی عزتیں عطا فرمائی کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور جیسی قربانی میرے حضور نے دی ہے ایسی کوئی قربانی نہیں دے سکتا. ہر وقت دین کے لیے مال کی، جان کی، اولاد کی قربانی دی. حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے حضور نے 100 اونٹ نہر کیا، 63 اپنے ہاتھ سے اور باقی مولا کائنات نے. ہم نے 1 اونٹ نہر تو 10 آدمی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو اونٹ کو نہر ہوتے ہوئے کوئی نکیل پکڑ رہا ہے، کوئی رسی پکڑ رہا ہے، کوئی خنجر پکڑ رہا ہے، اونٹ پھر بھاگ جاتا ہے. 10 اونٹ نہر کر رہے ہیں لیکن اونٹ قابو نہیں آتا. لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء کی ذات پہ. حجۃ الوداع کے موقع پہ جب میرے نبی نے خنجر ہاتھ میں پکڑا تو کسی اونٹ کو رسی نہیں باندھی، اونٹوں نے خود ہی لین بنا لی. ایک اونٹ دوسرے اونٹ کو دھکا دے کے اپنی گردن آگے کرتا ہے. اتنا عشق ہے جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ کہ حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں، حضور کے ہاتھ سے خنجر میری گردن پہ چل جائے، بھاگ جانے کی فکر نہیں، جان بچانے کی فکر نہیں، جلدی یہ ہے کہ حضور کے ہاتھ سے خنجر میری گردن پہ چل جائے. اتنی وفا کرتے ہیں جانور میرے نبی کے ساتھ. صاحب و دعویٰ تو ہمارا بھی ہے عشق رسول کا. ہم بھی کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل. ہم اگر اپنے دعوے کو دیکھیں اور اپنی دلیل کو دیکھیں، جب ہم محفل میں ہوتے ہیں اس وقت تو ہم کہتے ہیں کہ ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول. یہ دعویٰ ہے. اور دلیل کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی قبول نہیں. دعویٰ یہ ہے کہ موت قبول ہے اور دلیل یہ ہے کہ نماز بھی قبول ہے. نماز تو آسان ہے موت سے، اور نماز اتنی محبوب ہے میرے حضور کو. جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم عشاء کے بعد محافل کرتے ہیں، تو جس دن ہماری مسجد میں ہمارے محلے میں محفل ہوتی ہے تو ہم جلدی کاروبار سے فارغ ہو کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ آج ہماری مسجد میں محفل ہے، عشاء کے بعد محفل ہے، سال کے بعد محفل ہے. لیکن ہم گھر بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے. اب نماز فرض تھی، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے. تو محفل میں جانا مستحب تھا تو ہم نے چوتھے درجے کو ترجیح دی لیکن نماز کو ترجیح نہیں دی. اور پھر ہم رات گئے تک بیٹھے رہے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، نعرے مارتے رہے اور لنگر کھاتے 1-2 بج گیا. اور صبح فجر کے وقت پکے نمازی بھی غائب تھے، جو پڑھتے تھے وہ بھی گئے. سال کے اندر 2 راتیں ایسی آئیں جب ہماری مسجدوں میں رش تھا، شب برات کو اور شب قدر کو.
لیکن ہم نے دیکھا کہ عشاء وقت 1.5 صف تھی، گھنٹے بعد مسجد بھر گئی تھی، توبہ کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اور جب چلے گئے تو صبح فجر وقت پھر 1 صف تھی، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، اور درمیان میں توبہ بھی کر لی۔ اور مدینے سے آواز آ رہی ہے، جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ توبہ بھی کر رہا ہے، نماز فجر کی نہیں پڑھ رہا، توبہ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی جاری ہے، سودی کاروبار بھی جاری ہے، ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ کاش ہم دین کی روح کو سمجھتے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے۔ تو میرے حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ایسے عاشقوں پہ کہ ہم 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر گئے تھے اور نعرہ مار رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی تھی، موت قبول تھی لیکن نماز قبول نہیں۔ یہ درس قرآن، یہ جلسے، یہ صرف کانوں کا چسکا نہیں ہوتا، یہاں ہم نے اپنے اندر اترنا ہوتا ہے، خود کلامی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ لیکن ہم اپنے بھی نہیں ہیں۔ کبھی ہم سوچیں کہ نماز کے لیے جب کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے کہ 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا، لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا تو کعبے کا طواف بھی رک گیا۔ تو میرے بھائی، جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے، میرا جلوس بھی رک سکتا ہے، پھر باقی کام بعد میں ہوں گے، نماز پہلے ہوگی۔ تو ہم عزم کریں کہ آج کے بعد ہم نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کہے سنے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے، آنے والوں کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ مولا کریم جملہ حاضرین کی مغفرت فرما، جملہ حاضرین کے جملہ فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ جن دوستوں نے یہ 5 روزہ محافل کا انعقاد کیا، مولا کریم انہیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق کشادہ، رزق فراواں، رزق مبارک عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔